ہماری ناکامیوں کا سبب ہماری نفسی، اجتماعی، خاندانی، معاشرتی، سماجی اپنی خرابیاں ہیں کہ ہم میں ہر کوئی پھوٹا ہوا ہے۔ اگر آپ مذہبی زندگی کی بات کرتے ہیں تو مذہبی زندگی کو، مذہب کو، دین کو پھیلانے والے، تبلیغ کرنے والے ایک ایک سے جوڑا نہیں، کوئی دو جڑے ہوئے نظر نہیں ہے، ہر کوئی دوسرے کو گالی دے رہا ہے، ہر کسی کی تلوار دوسرے کا گلا کاٹ رہی۔ یہ مذہبی زندگی کے لیے ان سے تو بہتر یگانگت وحدت، اللہ معاف کر دے، میں تمثیل نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چوروں اور ڈاکوؤں میں بھی پائی جاتی۔ قاتل، چور اور ڈاکو وہ بھی ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں۔ چور چور کے گھر کو نہیں لوٹتا، چور اور ڈاکو ڈاکو کے گھر ڈاکہ نہیں مارے گا، مولوی مولوی کے گھر ڈاکہ مارے گا۔ گھر سے میری مراد اس کی عزت ہے، اس کا مسلک ہے، اس کا مشرب ہے، اس کا نقطہ نظر ہے۔ قاتل قاتل پہ گولی نہیں چلائے گا، بے گناہ پہ چلائے گا، چور چور کو نہیں لوٹے گا۔ اور پھر ان کی ایک ایکا ہے، آپس میں ایکا ہے، انہوں نے حد بندیاں بنا رکھی ہیں، حد بندیاں، اس حد سے لے کر فلاں حد تک یہ علاقہ ہے۔ مثلا اگر آپ داتا صاحب کے علاقے میں ہیں تو مجھے تو ابھی نام یاد نہیں رہے، اس کونے سے لے کے فلاں حصے تک جو جیب کترے ہیں، جیب کاٹنے والے چور، وہ اس حصے میں جیب کاٹیں گے لوگوں کی۔ اگر مسافر اس حصے کو کراس کر گیا، اگلے حصے میں دوسرا جیب کترا ہے، یہ اس کے ایریا میں جا کے کسی کی جیب نہیں کاٹے گا۔ ڈاکو ڈاکو کے ایریے کے حیا کرتا ہے، چور چور کے علاقے کا حیا کرتا ہے، جیب کترے کے علاقے کا حیا کرتا۔ ہماری مذہبی، دینی، سماجی، سیاسی زندگی میں تو جیب کتروں والا حیا بھی نہیں ہے، آپس میں چوروں اور ڈاکوؤں والا حیا بھی نہیں، کیا مذہبی کیا سیاسی، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگوں میں بھی ایک ربط ہے، ایک اتصال ہے، صلہ رحمی ہے، ایک حیا ہے، کسی مرکز کے اوپر وہ بھی جمع ہے، ان کی بھی حد بندی ہے۔ مذہبی لوگوں میں تو اتنا حیا بھی آپس میں نہیں ہے، اور سیاسی لوگوں میں اتنا حیا بھی آپس میں نہیں ہے، اور اب پورے سماج میں، معاشرے میں اتنا حیا آپس میں نہیں ہے۔ اب تو پڑوس میں کوئی قتل ہو جائے، لاشیں گر جائیں، روتا کوئی نہیں، سڑک پہ لاشیں گرتی رہیں، کوئی گاڑی نہیں روکتا۔ یعنی یہ جو ہماری پوری خارجی دنیا میں قیامت بپا ہے، آگ لگ گئی ہے، فساد ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، انسانیت مر گئی ہے، یہی اندر بھی ہو رہا ہے، میں سمجھا یہ رہا ہوں، یہی اندر ہو رہا ہے۔ تو آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ باہر کی ساری دنیا کی آگ تو آپ نہیں بجھا سکتے، اس میں تو عوامل بہت سارے ہیں، مقامی عوامل ہیں، علاقائی عوامل ہیں، صوبائی عوامل ہیں، بین الاقوامی عوامل ہیں، معاشرتی ہیں، سیاسی ہیں، اقتصادی ہیں، سماجی ہیں، پھر ریجنل ہیں، پھر بین الاقوامی بڑی بڑی طاقتوں کے ہیں۔ اب دنیا کے کسی ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوکل پروڈکٹ نہیں ہے، اس میں بین الاقوامی تاجروں کو اور صنعت کاروں کا دخل ہے، بین الاقوامی صنعت کار ہے اور کاریگر ہیں، بین الاقوامی۔ دنیا کا کوئی خطہ آئسولیٹڈ نہیں ہے، سب انٹیگریٹڈ ہے۔ تو وہ تو آپ اگر باہر کی تو آگ نہیں بجھا سکتے تو چلو اپنے اندر کی آگ تو بجھائیں، اندر کا فساد تو مٹائیں، اندر کا جو تفرقہ ہے اس کو تو ختم کریں، اندر تو ملاپ پیدا کریں، وحدت پیدا کریں، صلہ رحمی پیدا کریں۔ تو جس کے اندر صلہ رحمی پیدا ہو جائے وہ صلہ رحمی کا چشمہ بن جائے گا، وہ باہر بھی صلہ رحمی کرے گا۔ جس کے اندر خیر پیدا ہو جائے اس سے خیرات کے چشمے پھوٹیں گے باہر کے لیے بھی۔ جس کے اندر نور پیدا ہو جائے وہ باہر کی تاریکیوں کو بھی دور کرے گا۔ یہ وہ پروسیس ہے جس طرح آپ ایک ایک شخص سے، فرد سے لے کر معاشرے تک ممکنہ حد تک خیر کو پھیلا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہر ایک شخص پر عائد ہوتی، اس سے کوئی نہ نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ کہہ سکتے ہیں جی کیا کریں، پورے معاشرے کا یہ حال ہے، ہم کس کس کو سنبھالیں، کیا کریں، بہت عوامل ہیں، بڑی مجبوریاں، اس کا تو آپ کے پاس عذر ہے۔ اس کا عذر تو نہیں ہے کہ آپ اپنی اندر کی دنیا کو سنواریں، اپنے اندر چشمہ خیر جو بند ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے، اندر ایک فساد ہے اور اندر کے اعضاء میں قطع رحمی ہو چکی ہے، اس کو صلہ رحمی میں بدلیں، ایک وحدت پہ لا کے خیر کا چشمہ پھوٹے
اور اس چشمے سے جب اندر چشمہ پھوٹے گا اس کی شعائیں اور نرمی تری وہ باہر جائے گی، باہر کی خوشی کو دور کرے گی۔ جب ہر شخص حسب توفیق اور حسب استطاعت عمل کرے، جتنے آپ میں سے داعی ہیں، مربی ہیں، کارکن ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں، سماجی یا کسی بھی حیثیت سے ذمہ دار ہیں، اپنی حیثیت سے اپنے چشمے کو، سوکھے ہوئے چشمے کو پھر سے آباد کریں۔ اور اس کا طریقہ بتا دیا اللہ رب العزت نے، جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی شکل میں دی ہے۔ وہاں سے شروع کریں۔ اور یہاں جو بات دلچسپ سمجھنے والی وہ یہ کہ ہر شخص کے اندر ایک مادر باطن ہے، باطنی ماں ہے۔ مادر باطن سے نئی وحدت کو جنم دینے کی ضرورت ہے تاکہ تفرقہ مٹے، فساد مٹے، انتشار مٹے۔ چونکہ ہمارے اندر مادر باطن کے اندر بہت خواہشات ہیں، ہر شخص کی خواہشات ہیں، تعلقات ہیں، شہوات ہیں، نفسانی ترجیحات ہیں۔ ان خواہشات اور نفسانی ترجیحات نے کوئی فیملی بیوی بچوں کی وجہ سے داخل ہوئی، کوئی سوسائٹی کی وجہ سے داخل ہوئی، کوئی نفس کی وجہ سے داخل ہوئی، کوئی وقت کے دباؤ کی وجہ سے داخل ہوئی۔ الغرض ان سب نے انسان کو اندر سے پارا پارا کر دیا ہے۔ آپ خود دیکھیں، چلے جائیں پیچھے 30-40 سال پیچھے اپنی زندگیوں میں، جب آپ نوجوان تھے اس وقت اتنی ارد گرد کے دباؤ زیادہ نہیں تھے، سو ترجیحات، شہوات، تعلقات، خواہشات کا پریشر بھی نہیں تھا، آپ پھر بھی کمپوزڈ تھے، بہتر تھے۔ جو انسان بڑھتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، مطالبے ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، باہر کے مسائل بڑھتے ہیں، معاشرتی، سماجی، معاشی دباؤ بڑھتے ہیں، تو یہ سارے جو ریزنز ہیں یہ طاقت پکڑتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو پارا پارا کرتے چلے جاتے ہیں، یکسوئی نہیں رہتی، آپ منتشر ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ انک لتصل الرحم کو میسج سمجھ کے اپنے اندر اس کا نفوذ کریں، اور یہ کہ جو باطنی جنین ہے، بچہ ہے جو باطن سے مادر باطن سے جنم لیا، اس کو واپس پلٹ کر اپنی پرورش گاہ پہ لاؤ، واپس پلٹ کے لاؤ۔ ایک دوبارہ جنم چاہیے، اس منزل پر جانے کے لیے ایک نیا جنم چاہیے، اندر کے انسان کا ایک نیا جنم چاہیے، اور اس نئے جنم میں اب کے بار اپنے لیے پیدا نہ ہو، خدا کے لیے پیدا ہو۔ اپنے لیے جنم نہ لیں، خدا کے لیے جنم لیں۔ اور یہ رحم مادی اور حصی نہیں، رحم معنوی ہے۔ اس رحم معنوی سے جنم لیں گے تو تفرقہ نہیں ہوگا، مقام جمع ہوگا، وحدت پر آ جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، یا انتشار ختم ہوگا اور آپ اجتماع کی طرف آ جائیں گے۔